الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی کتاب بادب بانصیب، اس سے آداب کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ گزشتہ قرآن مجید کے آداب، ظاہری اور باطنی آداب کا تذکرہ آیا، اسی کے ساتھ قرآن مجید سننے کے بھی آداب کا تذکرہ آیا۔ اس بار بیت اللہ شریف کا ادب۔ کعبۃ اللہ چونکہ اول عالم ہے، وسط عالم ہے اور مرکز عالم ہے، منبع انوار و تجلیات ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ یہ کعبے کی خصوصیات ہیں۔ اول عالم یعنی دنیا کی شروعات وہیں سے ہوئی ہے، اور پوری دنیا کا سینٹر بھی کعبۃ اللہ ہے، اور پوری دنیا کی ہدایت کا مرکز بھی کعبۃ اللہ ہے۔ روزانہ ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور اسلامی لحاظ سے شاعر اسلام میں سے ہے۔ شاعر مطلب علامات اسلام میں سے ہے، جسے دیکھ کر ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ جیسے مسجد دیکھ کر، مندر دیکھ کر، چرچ دیکھ کر مذہب کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے مذہب والوں کا ہے، اسی طرح شاعر اسلام یعنی کعبۃ اللہ بھی مذہب کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا احترام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا احترام ہے۔ کعبۃ اللہ کا احترام کرنا در حقیقت اللہ کا احترام کرنا ہے۔ بیت اللہ شریف میں معصیت کا ارتکاب عام گناہوں کی نسبت بہت سنگین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو یہاں پر الحاد کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الحاد سے مراد گناہ کبیرہ لکھا ہے۔ گناہ کبیرہ کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو دو خیمے لگاتے، ایک حرم کے اندر اور دوسرا حرم کے باہر۔ اگر اپنے اہل و عیال یا خادموں سے اور متعلقین سے کسی کو کسی بات پر ڈانٹنا اور تنبیہ کرنا ہوتا تو حرم کے باہر والے خیمے میں ڈانٹتے، حرم کے اندر والے خیمے میں کسی پر ناراضگی ظاہر نہ کرتے۔ لوگوں نے دو خیمے الگ الگ حج کے موسم میں اپنے لیے بنانے کی مصلحت پوچھی تو فرمایا کہ انسان ڈانٹتے اور ناراض ہوتے وقت کلا واللہ بلا واللہ کے الفاظ بولتا ہے، یعنی عربی زبان میں، تو یہ الحاد فی الحرم میں داخل ہے۔ اس طرح کے الفاظ سے ڈانٹنا بھی گویا کہ الحاد میں داخل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاط تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرم کے علاوہ دوسری جگہوں پر محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ عمل نہیں کر لے گا، لیکن حرم میں گناہ کا پختہ ارادہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کا احترام ہوا کہ یہاں پر برے ارادے کرنا بھی گویا کہ اللہ کے یہاں بہت پکڑ ہے۔ ارادے کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اہل دل کی مجلس میں بیٹھو تو یہاں پر بھی دل تھام کے بیٹھو، برے خیالات نہ کرو، بری سوچ میں مبتلا نہ ہو۔ بیت اللہ شریف کی بے ادبی کی مختلف صورتیں،
حدود حرم میں لڑنا جھگڑنا یا گالی گلوچ کرنا بہت احترام کی جگہ ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور عمل ہے کہ جب تک چستی رہتی تو حرم میں رہتے، جب سستی آ جاتی تو حرم میں بیٹھ کر جمائی لینے پیر پھیلانے کے بجائے وہ بے ادبی گوارا نہیں ہے تو حرم سے باہر ہوٹل چلے آتے، تاکہ جب تک عظمت باقی رہے اسی وقت تک حرم میں رہیں۔ جیسے عظمت ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو فوراً حرم سے نکل جائیں۔ اسی نسبت سے بھی بعض فقہائے احناف نے آفاقی کے حرم میں قیام کو مکروہ قرار دیا ہے کہ جو یہاں سے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ حج عمرہ کر لیں اور فوراً نکل جائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی ہے کہ جب تم شعائر پورے کر لو، حج کے اعمال پورے کر لو تو پھر حرم سے نکل جاؤ تاکہ اس کی عظمت باقی رہے۔ کوئی بھی چیز ہے جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ آدمی کم دن قیام کرتا ہے تو عظمت باقی رہتی ہے، زیادہ دن قیام رہتا ہے تو پھر عظمت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حدود حرم میں بدکاری کرنا یا بری نیت سے غیر محرم کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا تو گناہ ہی ہے، کعبۃ اللہ کی بے ادبی میں بھی داخل ہے تو ڈبل گناہ ہو گیا۔ غیر محرم کو دیکھنا ایک گناہ اور کعبۃ اللہ کی بے ادبی مستقل ایک الگ چیز۔ بے ادبی کے بھی درجات ہوتے ہیں، جیسے مقام مرتبہ ہوتا ہے اس کی بے ادبی کی سنگینی بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مثیر الغرام الی البلد الحرام میں لکھا ہے کہ طواف کرتے ہوئے ایک شخص کسی غیر محرم کو دیکھا، غیب سے ایک ہاتھ نکلا اور اتنے زور سے چہرے پر پڑا کہ ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ جب اس نے درد سے کراہتے ہوئے آہ کی آواز نکالی تو پھر آواز آئی، اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت ہوئی تو دوسری آنکھ بھی پھوٹ جائے گی۔ بیت اللہ میں رہ کر غیر اللہ پہ نظر ڈالتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے۔ تیسرا بے ادبی کی شکل ایک یہ بھی ہے کہ لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیز کھا کر حدود حرم میں داخل ہونا۔ یہ کعبۃ اللہ ہی کی نہیں بلکہ مساجد کی بھی بے ادبی ہے۔ کعبۃ اللہ جانا تو بہت کم نصیب ہوتا ہے ہر انسان کو، مسجد تو 5 وقت جاتے ہیں، تو اگر اس میں مسجد آتے ہوئے لہسن پیاز، کچا لہسن کچی پیاز کی بو باقی رہتے ہوئے مسواک کیے بغیر آتے ہیں تو ایک طرح کی بے ادبی میں داخل ہے، منع ہے۔ اسی قبیل سے فقہا نے لکھا ہے کہ تمباکو یا سگریٹ وغیرہ پینے کے بعد کلی کیے بغیر اسی بدبو کے ساتھ دانا بھی حرم کعبۃ اللہ کی بے احترامی میں داخل ہے اور یہ مسجد کی بے ادبی میں بھی داخل ہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ لوگ مسجد میں ہی بیٹھ کے کچا پیاز اور لہسن کھاتے ہیں، کھانا مسجد میں ہی منگا لیتے ہیں، بریانی مسجد میں ہی منگا لیتے ہیں، وہیں بیٹھ کر پیاز وغیرہ کھاتے رہتے ہیں۔ بو اصل چیز ہے کہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ باہر سے کھا کے آؤ چاہے اندر بیٹھ کے کھاؤ، باہر صورت منع رہے گا۔ منشأ حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ پسینے کی بدبو والے کپڑے پہن کر حرم محترم میں داخل ہونا بھی بے ادبی ہے۔ یہ مسجد کے بھی آداب میں داخل ہے کہ ایسے کپڑے پہن کے مسجد میں مجمع میں نہیں آنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو۔ ہدایہ میں جمعہ کے باب میں، طہارت کے باب میں بھی کافی تفصیل سے ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا نصیب ہو جائے تو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے بعد چھت کی طرف دیکھنا بھی بے ادبی ہے۔ مصلحت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بغیر کسی عذر اور وجہ کے بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ حرم محترم کی نیت سے جانے والے لوگوں کو ایذا پہنچانا دراصل کعبۃ اللہ کی بے ادبی میں داخل ہے۔
جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا دراصل کعبے کی بے ادبی میں داخل ہے۔ اب تو لوگ ٹور کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، قافلے کے قافلوں کو لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں، ہوٹل پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہوٹل کے باہر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ سب لوگ بے ادب ہوتے ہیں، حرام خور تو ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بے ادبی بھی کعبۃ اللہ کی رہتی ہے کہ کیسے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جاہل لوگ بھی حرم جانے والے جانور کو نہیں چھیڑا کرتے تھے، جاہل ہونے کے بعد بھی، کافر ہونے کے بعد بھی کعبۃ اللہ کا اتنا احترام تھا کہ جو جانور حرم جا رہا ہو اسے نہیں چھیڑا کرتے تھے، اتنی عظمت ان کافروں کے پاس بھی تھی۔ آج مسلمان ہو کر عمرے پہ لے جانے کے نام سے لوگ لوٹ دیتے ہیں، اور لوگ لوٹنے کے ارادے سے ہی پیسے دیتے ہیں۔ وہ چاہتے بھی ہیں کہ سستے میں کام ہو جائے، سستے میں کہاں سے کام ہوگا؟ 25,000 میں 40,000 میں عمرہ ہو جائے، کہاں سے ہوگا؟ تو جب ایسی نادانی خود بھی کرتے ہیں تو پھر نتیجہ لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ حرم جانے والوں کو تکلیف پہنچانا کسی بھی لحاظ سے یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ حرم محترم دنیاوی اغراض کے لیے مکہ مکرمہ جانا اور پھر حرم کی زیارت نہ کرنا یہ بھی کعبۃ اللہ کی بے ادبی میں داخل ہے۔ دبئی گئے، مکہ مکرمہ گئے، رشتہ داروں سے ملنے گئے، یا بزنس کا کچھ کام تھا گئے، کر لیا، فوراً آ گئے، حرم جانا نصیب نہیں ہوا۔ ایسے ہی ضرورت کرتے وقت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہوتے وقت کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ اسی کے تحت میں سمجھایا گیا تھا ادب کا تعلق حضوری سے نہیں ہے کہ جو حاضر ہے اسی کا ادب ہے، جو حاضر نہیں ہے اس کا ادب نہیں ہے۔ ادب کا تعلق حضوری سے، حاضر ہو یا نہ ہو، بہر صورت ادب ہے۔ کعبۃ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا پھر بھی پیر پھیلانا بے ادبی ہے۔ ایسے ہی استاذ موجود ہو یا نہ ہو، ان کے بارے میں نامناسب تذکرہ بے ادبی میں داخل ہے۔ استاذ کی موجودگی میں ادب دکھائیں اور غیر موجودگی میں بے ادبی والے جملے استعمال کریں، بہر صورت بے ادبی ہے۔ اگر کوئی عورت چھوٹے بچے کو پیشاب کراتے وقت قبلہ رخ کر کے کرائے گی تو اس بے ادبی کا وبال اس عورت پر ہوگا۔ تو چھوٹے بچے کو بھی ضرورت سے فارغ کراتے وقت یہ دھیان ہونا چاہیے کہ بچے کے پیشاب پخانے کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی ادب سکھایا گیا۔ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھونکنا بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایسا شخص امامت کا بھی اہل نہیں ہے جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے تھونکتا ہو۔ بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یا لیٹنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ بیت اللہ کی طرف ہی پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں، نیچے قرآن رکھ دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ادب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، جیسا عرف ہے ویسا ادب کا تعلق رہے۔ کہیں کوئی چیز ادب شمار ہوتی ہے، کہیں کوئی چیز ادب میں داخل ہی نہیں رہتی ہے، کہیں کوئی چیز بے ادبی رہتی ہے، دوسری جگہ پر وہ چیز بے ادبی میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں ایسا کوئی خیال ہی نہ ہو کہ پاؤں پھیلانا یہ ادب ہے، پاؤں نہیں پھیلانا ادب ہے اور پاؤں پھیلانا بے ادبی ہے، ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، اس واسطے کر لیتے ہوں گے۔ لیکن ہم جس علاقے کے ہیں وہاں پر پیر پھیلانا بے ادبی میں داخل ہے، تو ہم اپنے علاقے کے مکلف ہیں۔ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف بلا وجہ دیکھنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ بغیر وضو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونا، مسجد حرام میں داخل ہو کر دنیا کی باتیں کرنا، مسجد حرام میں چیخنا یا چلانا، مسجد حرام میں بیٹھ کر ریح خارج کرنا، یہ سب چیزیں بے ادبی میں داخل ہیں۔ جیسے کعبۃ اللہ کا ادب ہے وہ جب حاضری ہوگی تو وہ اس وقت عمل میں لانا چاہیے۔ کعبۃ اللہ ہی کی شاخیں ہیں دنیا کی تمام مسجدیں، دنیا کی تمام مسجدوں میں بھی یہی آداب رہیں گے کہ جیسے بیت اللہ شریف کی طرف
کا پیر پھیلانا، بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد دنیا کی باتیں کرنا، چیخنا چلانا، ہوا خارج کرنا، یہ سب بے ادبی میں ہے۔ مسجد میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تربیت کے لیے کچھ مختلف باتیں۔ اصلاح نفس میں اصلاح اخلاق مقدم ہے۔ آدمی کی نفس کی اصلاح میں سب سے پہلے اخلاق کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، عام عورت ہے اور بول رہی مالک بن دینار بڑے عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، ان سے کہہ رہی ہے اے ریاکار، دکھاوا کرنے والے، ریاکار اور دکھاوے کے لقب سے پکار رہی ہے۔ تو آپ ناراض اور غصہ ہونے کے بجائے فرمایا، تو نے میرا وہ لقب معلوم کر لیا جسے اہل بصرہ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو نے میرا وہ لقب معلوم کر لیا جو اہل بصرہ بھی نہیں جانتے تھے۔ کس قدر اخلاق کی بات ہے۔ ہم میں سے کسی کو کوئی آدمی کہہ دے تو کہاں برداشت ہوگا؟ کہنے والے بہت ہیں، سننے والے نہیں ہیں، برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے کو اچھا سمجھ کے ہی بولتا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا انداز دیکھیے، بولنے والی عورت ہے اور عام سی عورت ہے اور مجمع میں کہہ رہی ہے، پکار کر بول رہی ہے، تو بھی ڈانٹنے اور تنبیہ کرنے یا ناراض ہونے کے بجائے یہ فرمایا کہ بصرہ والے تو مجھے مخلص سمجھ کر میرا ادب کرتے ہیں، تم نے میرا وہ لقب معلوم کیا جو بصرہ والے بھی نہیں جانتے ہیں، یعنی واقعتاً میں ریاکار ہوں۔ ابن مقنع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصے کا پینا عذر کرنے کی ذلت سے بہتر ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ غصے کا پینا عذر کرنے کی ذلت سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ اگر دو ساتھیوں میں اختلاف ہو جائے، دو طلباء میں اختلاف ہو جائے، دو علماء میں اختلاف ہو جائے، یا دو عام ساتھیوں میں اختلاف ہو جائے، جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے کہ میں کچھ پڑھا لکھا ہوں، یا سمجھتا ہے کہ میری کچھ چلتی ہے، یا سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا سینئر ہوں، پرانا ہوں، یا کسی بھی لحاظ سے میرے اندر کچھ پاور اور طاقت ہے، تو جھٹ سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ غصے میں جو آیا بول دیا، بک دیا۔ وہ جیسے حکایت اللطیف میں پڑھے ہیں آپ لوگ، حجاج بن یوسف ایک بار ایسے ہی گزرتے ہوئے پوچھا تھا کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آدمی سے، حجاج کے بارے میں جانتے ہو؟ تو پوچھا ہاں جانتا ہوں، بڑا بیوقوف ہے، بدتمیز ہے، ظالم ہے، درندہ ہے، سب بول دیا۔ تو دیکھا ہے حجاج کو؟ نہیں دیکھا ہوں۔ تو میں ہی حجاج ہوں۔ تو اب وہ بولنے لگا، اصل مسئلہ ہے کہ مہینے میں 3 دن میں پاگل ہو جاتا ہوں، تو میرا تیسرا دن چل رہا ہے۔ تو جیسے آدمی جیسے آیا بک دیتا ہے، دراصل اس پر پاگل پنا سوار رہتا ہے۔ اب تھوڑا وہ 3 دن گزر جاتے ہیں پاگل پنے کے، اب احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے غلط کر دیا۔ عورتوں کے جیسے ایام ہوتے ہیں مخصوص، ویسے مردوں کے بھی پاگل پنے کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جس میں وہ برستے رہتے ہیں اور ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ پھر جب وہ دن گزر جائیں تو احساس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، بھئی مجھے نہیں بولنا تھا، ایسا نہیں بولنا تھا، یہ جملے نہیں بولنا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا۔ اب آ کے معافی چاہتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ ابن مقنع فرماتے ہیں یہ معافی کی ذلت سے غصہ پی جانا بہتر ہے۔ کتنی بار معافی مانگتے رہو گے؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو عذر پیش کرتے رہتا ہے، معذرت خواہی کرتے رہتا ہے، وہ بے وقوف ہے۔ پہلے ہی سے ایسا پلان بناؤ کہ عذر خواہی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ کسی نے آپ سے ایک دفعہ غم اور غصے کا فرق دریافت کیا۔ ابن مقنع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، غم میں اور غصے میں کیا فرق ہے؟ کیا کمال کے لوگ تھے یہ، ہر بات کا علاج اور دوا دے گئے۔ غم اور غصے کا فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، غم میں تو کسی بڑے آدمی کے تیرے خلاف ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ غم وہ ہے
کوئی بڑا آدمی تمہارے خلاف ہو گیا، اب تم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے. اب غنڈے سے، بڑے آدمی سے کیا بدلہ لے سکتے؟ وہ اب تمہارے خلاف بول رہا ہے، تمہیں ستا رہا ہے، تمہیں ٹارچر کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. تو بڑے آدمی کا تمہیں ستانا اور وہ کیفیت ستانے سے جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ غم ہے. اور کمزور آدمی اگر تمہارے خلاف ہو جائے اور تم اس پر جو برستے ہو یہ غصہ ہے. تو بڑا آدمی ہم کو پریشان کیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اب وہ غم کھاتے رہتے ہیں. چونکہ میں نہ اسے گالی دے سکتا ہوں، نہ اسے مار سکتا ہوں، چونکہ وہ سیاسی لیڈر ہے یا عہدیدار ہے، مالدار ہے، تو اب وہاں خاموشی رہنا پڑتا. وہ خاموشی جو ہے وہ غم کی کیفیت رہتی. اور جہاں اپنا چل سکتا ہے، ہماری چلا لے سکتے ہیں، تو وہاں پر غصہ دکھاتے ہیں، یہ غصہ ہے. تو غم اور غصے کا فرق یہ ہے کہ ہم سے طاقتور ہم کو پریشان کرے تو ہم غم زدہ ہوتے، ہم اب کسی کمزور کو پریشان کرے تو ہم غصے میں رہتے. تو جو بھی شخص غصے میں آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو کمزور سمجھ رہا ہے، تبھی وہ غصے میں آ رہا ہے. اور بنیادی بات، آدمی جب بھی غصے میں آتا ہے تو غصے کیا بنیادی وجہ ہوتا ہے، وہ ہے کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تبھی وہ غصے میں آ جاتا ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اپنے کو بہتر سمجھا، دوسرے والے کو حقیر اور کمتر سمجھا، تو آدمی لا محالہ غصے میں آتا ہے. ابو معاویہ الاسود رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. وہ گالیاں دے رہا ہے یا دعا دے رہے ہیں. ایک مرتبہ بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے بہت سی گالیاں دی اور آپ خاموش سنتے رہے. وہ برا بھلا کہتے جا رہے یا خاموش سنتے جا رہے ہیں. تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اسے گالیاں کیوں نہیں دیتے، آپ بھی اسے برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تو بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس کی کوئی برائی جانتا ہی نہیں ہوں، تو میں کیا اسے برا کہوں؟ وہ میری برائیاں بیان کر رہا ہے تو وہ میری برائیاں جانتا ہے، اس واسطے بیان کر رہا ہے. میں اس کی برائیاں جانتا ہی نہیں ہوں، تو نہیں جانتا ہوں تو بولوں کیسے پھر؟ اور برائیاں معلوم نہیں ہیں پھر بھی بولوں تو پھر یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے، تہمت ہے. تو تہمت لگانا تو اور بڑا گناہ ہے. اور ہمارا حال ہے کہ برائیاں جانیں یا نہ جانیں، برائیاں پیدا ہی کر کے بولیں گے. یہ برائی ہے اس کے اندر، یہ برائی ہے اس کے اندر، ہو یا نہ ہو ہم پیدا ہی کر دیں گے. تو یہ عنوان تھا کہ اصلاح نفس میں اصلاح اخلاق مقدم ہے. ان لوگوں کے اخلاق بنے ہوئے تھے تو یہ سارے حملے ہو رہے ہیں زبانی، پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. آدمی بد اخلاق ہو تو پھر یہ برداشت، یہ تحمل پیدا نہیں ہوتا ہے. تعویذوں سے اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا آج کل تعویذ گنڈوں کے بارے میں عوام کے عقائد میں بہت غلو ہو گیا ہے. خصوصاً دیہاتی لوگ تو ہر مرض کو آسے بھی سمجھتے ہیں. سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، کہیں بھی درد ہو گیا تو کچھ نہ کچھ جادو ہو گیا. ہر پریشانی کو آسے سمجھتے ہیں، جادو سمجھتے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، تعویذ دے دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ ہوتے تو فوراً بابا بن جاتے. لوگوں کو جلدی بڑا بننے کا شوق ہے نا، کوئی آئے پوچھے، ہم سے معلوم کرے، ہم بتائیں، ہم رہبری کریں. آدمی راستہ چلنا نہیں سیکھا ہے، رہبر بننا چاہتا ہے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اگر تعویذ سے اولاد ہوا کرتی تو کم از کم میرے 1 درجن بچے ہوتے. اگر تعویذ سے اولاد ہوتی تو کم از کم میرے 1 درجن بچے ہوتے. حالانکہ ایک بھی نہیں ہے. حضرت تھانوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بھی نہیں ہے. میں ان تعویذوں سے بڑا گھبراتا ہوں. ایک پہلوان نے ممبئی سے خط لکھا حضرت تھانوی کو کہ کشتی کے لیے ایک تعویذ دے دو تاکہ میں کشتی اور وہ لڑائی جو رہتی ہے تو اس میں غالب آ جاؤں، میں جیت جاؤں پہلوانی میں. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ اگر دوسرا بھی کسی اور مولانا سے تعویذ لے آئے تو گشتی میں 2 پہلوان نہیں، 2 تعویذ بھی آپس میں لڑیں گے. تم بھی آپس میں لڑو گے، میرا تعویذ بھی لڑے گا، اس کا تعویذ بھی لڑے گا. پھر
تو 2 تعویذوں میں کشتی ہو جائے گی۔ اگر عوام کے عقائد کی یہی حالت رہی اور تعویذوں کی یہی رفتار لوگوں کے ذہن میں رہی تو پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کہاں تک سوچ لیے دیکھیے، حضرت تھانوی حکیم ہیں۔ اگر بچے ہونے کے لیے صرف تعویذ پر ہی مدار سوچتے جائیں گے تو لوگ آگے چل کے کہیں گے کہ بھئی نکاح میں تو بھکیڑا ہے، شادی کرو، گھر رکھو، بچے خرچہ پالو، کپڑے دو، سب ہے، وقت صرف ہوتا ہے، قسم قسم کی کوشش میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مال صرف ہوتا ہے، نان نفقہ لازم ہے، اس لیے غرض ہے کہ نکاح کرنے میں بڑے بکھیڑے ہیں۔ لوگ کل کو آ کے درخواست کریں گے کہ ایسا تعویذ دے دو کہ عورت کے بغیر اولاد ہو جائے۔ کل کو آ کے بولیں گے کہ عورت کے بغیر اولاد ہو جائے۔ بھلا کس طرح اولاد ہو جایا کرے گی؟ کہنا یہ ہے کہ شرک کے شائبے سے بھی بچنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی پھسلی سے تو حضرت حوا پیدا ہو گئیں، مگر پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور کی پھسلی سے کوئی پیدا ہو۔ ایک بار اللہ نے کیا، پھر کبھی نہیں کیا۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خلاف معمول اولاد پیدا ہو جائے۔ اگر میں تعویذ پر 5 روپے مقرر کر دوں تو پھر ایک بھی تعویذ مانگنے نہیں آئے گا۔ یعنی پیسے جہاں پر لینا شروع کریں گے پھر لوگ فری میں جہاں ملتا وہیں جاتے ہیں، جہاں پر فیس لینا شروع کر دیں تعویذ کی وہاں پر پھر رکاوٹ۔ اب تو لوگ ہزاروں روپے فیس دے کر بھی تعویذ گنڈے کرا لیتے ہیں۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، آپ سے کسی نے عرض کیا کہ انگریزوں کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے، کیا اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے؟ آج بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی ظالم حکمران مسلط ہو گیا، فلسطین اور غزہ پر کیسے حالات ہیں، دہشت گرد اور درندے کیسے مسلط ہیں، تو اللہ والے لوگ کہاں ہیں؟ کیوں ایسا کوئی عمل کرامت کیوں نہیں کر سکتے کہ مظلوم کی مدد ہو اور ظالم ہلاک ہو جائے؟ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تسبیح پھیرنے کی ضرورت ہے، پورا تختہ الٹ جائے گا، مگر اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کائنات کا نظام جیسے چلانا ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے وہ قدرت دے رکھی ہے تکوینی لحاظ سے کہ ایک تسبیح پڑھ کے دم کریں سارے ظالم ہلاک ہو جائیں، لیکن ہر کسی کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں رہتی ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے اس کو یہ طاقت حاصل نہیں رہتی۔ جس کے پاس یہ طاقت ہے اسے اجازت نہیں رہتی، وہ اپنا نظام جیسے چلانا ہے ویسے چلاتے ہیں۔ خواجہ عبد الملک صدیقی نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پورے شہر والوں کو توجہ دوں تو تڑپا کر رکھ دوں گا، مگر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ ایک خاص عمل ہوتا ہے جو سلسلے میں ایک عرصہ چلنے کے بعد ہی وہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ لوگ شروع سے بولتے رہتے ہیں کہ ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہماری طرف توجہ بھی کیجیے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، توجہ حاصل کرنا تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ جو جتنا خود آگے بڑھ کر توجہ کا طالب بنے گا، توجہ خود بخود اس کی طرف ہو جائے گی۔ اور بعض مرتبہ مرید کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ شیخ توجہ کرنا چاہے گا بھی تو توجہ اس کی طرف سے ایسے لوٹ کر واپس آتی ہے جیسے گیند دیوار پہ مارنے کے بعد واپس لوٹتی ہے، یعنی وہ توجہ کا متحمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ راتوں کا گناہ کر کے سویا ہے، بدکاری کر کے سویا ہے، بدفعلی کر کے سویا ہے، اور ننگی تصویریں دیکھ کے سویا ہے، تو ایسے شخص پر توجہ دینے سے توجہ گیند کی طرح واپس لوٹتی ہے۔ خیالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا، حضرت میں بہت پریشان ہوں اس لیے کہ میری نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت دماغ میں ایسے شہوانی اور نفسانی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، علامان الحفیظ کہ وہ تو میرا سجدہ کیا ہوا، وہ تو ویسے ہی ٹکریں مارنا ہوا، زمین سے میں سر مار رہا ہوں، دھیان ہی نہیں رہتا نماز میں، بلکہ گندے خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ تو
حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت تھانوی کے، تو فرمایا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ جو سجدہ کرتے ہو یہ تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے، یعنی مطلب یہ جو سجدہ ہے یہ صحیح سجدہ ہے غلط سجدہ ہے، جیسا بھی تم کر رہے ہو، خیالات برے آ رہے ہیں گندے آ رہے ہیں، یہ سجدہ تمہارے نزدیک اچھا ہے کہ برا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بڑا ناپاک اور بڑا گندا سجدہ ہے، اس لیے کہ اس میں ناپاک اور گندے اور شہوانی خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور گندا سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہیے، پھر اتنا گندا اور ناپاک سجدہ اللہ میاں کو کیسے کرتے؟ ایسا کرو کہ تم یہ ناپاک سجدہ مجھے کر لو، یہ ناپاک سجدہ کیا کرو کیسے علاج کرتے ہیں دیکھیں لوگ۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنا گندا سجدہ ہے نا، گندے خیالات آ رہے ہیں نفسانی اور شہوانی خیالات، تو اللہ کو سجدہ مت کرو، یہ گندا سجدہ ہے تو گندا سجدہ مجھے کر لو، اللہ کو پاک سجدہ کرو تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کا سجدہ چاہیے، ناپاک سجدہ، اور میں بھی ناپاک ہوں، تمہارا سجدہ بھی ناپاک ہے، ناپاک آدمی کو ناپاک سجدہ کر لو، کیا فرق پڑے گا؟ وہ صاحب کہنے لگے توبہ توبہ حضرت، آپ کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، آپ کو تھوڑی سجدہ کیا جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا بس اس سے پتہ چلا سجدہ اسی ذات کے لیے ہے، وہ گندا ہی صحیح لیکن کرنا اسی کو ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی، اس سجدے میں کیسے ہی گندے شہوانی اور نفسانی خیالات کیوں نہ آئیں، لیکن پیشانی اگر جھکے گی تو صرف اور صرف اس کے در پہ جھکے گی، لہٰذا یہ سجدہ اسی کے لیے ہے۔ اگر یہ فاسد خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہیں۔ انہی خیالات کے ساتھ سجدہ کرتے رہو، سجدہ مت چھوڑو۔ خیالات آ رہے ہیں بول کے لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیتے، اپنے معمولات چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی حال میں معمول مت چھوڑو۔ فرماتے ہیں کہ اعضائے جسم استعمال کرتے وقت احتیاط کریں۔ دل کی مثال ایک تالاب کی ہے، دل کی مثال ایک تالاب کی ہے جس میں 4 راستوں سے پانی آ رہا ہے۔ راستے کون کون سے ہیں؟ اگر ان راستوں کے ذریعے سے صاف یا گندا پانی آئے گا ویسا ہی پانی تالاب میں جمع ہوگا، اور وقت ضرورت وہی صاف اور گندا پانی باہر بھی نکلے گا۔ تالاب میں جس راستے سے اچھا پانی آیا تالاب میں جمع ہو گیا، پھر ضرورت کے موقع پہ تالاب سے نکالنا ہے وہی پانی تالاب سے باہر نکلے گا۔ اب دیکھ لو تالاب میں اچھا پانی جمع ہو رہا ہے یا گندا پانی جمع ہو رہا ہے۔ تالاب دل ہے، اور 4 راستے کون کون سے ہیں؟ آنکھ ایک راستہ ہے، زبان ایک دوسرا راستہ ہے، کان تیسرا راستہ ہے، دماغ یہ چوتھا راستہ ہے۔ ان 4 راستوں سے دل میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ اب یہ آنکھوں سے اچھا دیکھے اچھی چیزیں دل میں جمع ہو گئی، کانوں سے اچھا سنے اچھی چیزیں دل میں جمع ہو گئی، دماغ سے اچھا سوچے اچھی چیزیں دل میں جمع ہو گئی، زبان سے اچھا بولے اچھی باتیں دل میں جمع ہو گئی۔ اور جب زبان بولے گی تو اچھا ہی بولے گی، چونکہ زبان سے جو چیز گئی اندر وہ اچھی ہی گئی تھی، آنکھوں سے جو چیز اندر گئی وہ اچھی گئی تھی، تو جب آنکھ دیکھے گی تو اچھا ہی دیکھے گی۔ تو اس لیے آنکھ کا، زبان کا، دماغ کا، کانوں کا استعمال بہت احتیاط سے ہونا چاہیے کہ اس سے دل میں گندی چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ آدمی گندا دیکھتا رہے پھر بھی کہے کہ میرا دل پاک ہے، ارے گندا دیکھنے کے بعد دل پاک کیسے رہے گا؟ آنکھوں کے ذریعے سے تو گندگی گئی اندر، زبان گندگی بولے اور گالیاں دے، غیبت کرے اور کہے میرا دل پاک ہے، میں جو ہے حقیقت وہ بول رہا ہوں، پاک کیسے رہے گا؟ زبان گندی بولنے کے بعد تو گندگی گئی اندر دل میں، اور دل میں ان 4 راستوں سے وہ گندگی جمع ہوگی، اور جب کبھی بھی بولے گا تو گندا ہی بولے گا۔ نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ ایک صاحب اس دوران آپ کو پینے کے لیے دودھ لا کر دیا، تو آپ دودھ پینے کے بعد تھوڑا سا 2 گھٹ بچ گئے تھے وہ رکھ دیا، سرہانے رکھ کر
آرام فرمائے، اتنے میں آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو ایک صاحب جو پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا بھائی یہاں پر تھوڑا سا دودھ بچ گیا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت وہ تو پھینک دیا، ایک گھونٹ ہی تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے اللہ کی اس نعمت کو کیوں پھینک دیا؟ ایک گھونٹ بچ گیا تھا، اس پھینکنے پر ناراضگی ظاہر فرما رہے ہیں، تم نے بہت غلط کیا۔ اور کیا وجہ بیان فرمائی؟ اگر اس دودھ کو تم نہیں پی سکتے، اگر تم پی سکتے تو خود پی لیتے، یا نہیں تو کسی اور کو پلا دیتے، یا کم از کم بلی کو پلا دیتے یا طوطے کو پلا دیتے، اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق کے کام آ جاتا، تم نے اس کو پھینکا کیوں؟ پھر اصول بیان فرمایا کہ یاد رکھو جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، کھانا غذا ہے، ان کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے۔ جس کی عام مقدار سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی تھوڑی مقدار کی بھی تعظیم ضروری ہے، اس واسطے کہ کل یہی تھوڑی مقدار ہی انسان کی جان بچانے کا کام کرے گی۔ 2 گھونٹ سے ہی آدمی کی جان بچے گی، پیاس بجھے گی۔ آج 2 گھونٹ اس واسطے زائد دکھ رہے ہیں کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، کل جب خالی ہوگا تو وہی 2 گھونٹ بہت زیادہ لگیں گے۔ تو اس تھوڑی مقدار کی بھی حفاظت اور قدر کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے میرے والد میرے شیخ میں کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے 1 روپے کا سکہ گر گیا اور 2 پتھر کی جو سل ہے ان 2 پتھروں کے بیچ میں پڑ گیا۔ تو حضرت انگلی سے نکالنے کی کوشش کی ہے، نہیں نکل رہا، پھر لکڑی لے کے آئے، اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے، نہیں ہوا، پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بولے بھائی تم نکالو، نہیں ہوا۔ تو اب بولے حضرت سے فرمایا کہ 1 روپے کی تو بات ہے، چھوڑ دیجئے، ہم میں سے بھی ہوتے تو یہ بولتے 1 روپے کی بات ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 1 روپے کی بھی نعمت اس وقت محسوس ہوگی جب وہ 1 روپے بھی نہیں ہوگا۔ آج اس واسطے 1 روپے چھوڑ دو بول رہے ہیں، اس واسطے تمہارے جیب میں ہزاروں پڑے ہیں، 100 پڑے ہیں، اس واسطے 1 روپے کی قدر نہیں پیدا ہو رہی۔ جب پورا جیب خالی ہوگا تو اس وقت 1 روپے سے بھی آدمی خود کو مالدار سمجھے گا، 1 روپے سے بھی اپنے دل کا اطمینان حاصل ہوگا۔ تو جس نعمت کی بڑی مقدار انسان کو فائدہ دیتی ہے اس کی چھوٹی مقدار بھی فائدہ دیتی ہے۔ اکابرین کا معمول یہ رہا کہ اگر مریدین سے اور طلباء سے کبھی کوئی کام لیتے، چائے منگائے، فروٹ منگائے، کوئی بھی چیز منگائے، تو منگانے کے بعد حساب بہر صورت وصول کرتے، تو بچا کتنا ہے واپس لا لو، واپس لانے کے بعد لے لیتے، اور دینے والا سمجھتا ہے بھئی 10 روپے بھی واپس لے لیے، 5 روپے بھی واپس لے لیے، 3 روپے بھی واپس لے لیے۔ واپس اس واسطے واپس لینا اس واسطے نہیں ہے کہ ان کے حرص اور لالچ ہے، واپس اس واسطے نہیں لے رہے ہیں کہ بھئی وہ حریص ہیں اور کنجوس ہیں، واپس اس واسطے لیتے ہیں کہ آپ میں امانت داری باقی رہے۔ امانت داری باقی رہنے کا مطلب کہ اگر اس سے آج 10 روپے نہ پوچھا جائے، واپس نہ لیا جائے، کل کے دن اگر ہزاروں کا کام کرائیں گے تو بھی جو بچے گا وہ سمجھے گا میرا حق ہے، جو بچ گیا وہ میرا ہے۔ تو پھر آگے چل کر کیا ہوگا؟ کل کے دن ناظم بنے گا تو سوچے گا جو بچ گیا میرا ہے، مسجد کا صدر متولی بن جائے گا تو سمجھے گا جو بچ گیا میرا ہے۔ یہ بیماری کہاں شروع ہوئی؟ وہ 2 روپے سے شروع ہوئی۔ لے لو، اگر بچے کو پھر دینا ہے تو دوبارہ کسی موقع سے 500 روپے تو ہدیہ، 1000 روپے تو ہدیہ۔ یہ پیسہ بطور ہدیے کا تعلق الگ ہے، لیکن جب حساب کے طور پہ لیا دیا جائے تو وہ حساب کا معاملہ ایسا ہے۔ صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، غلام سے جب گوشت منگواتے مارکیٹ سے تو لانے کے بعد خود بھی تول کر رکھتے، بھئی جب میں تول کے ہی لایا ہوں پھر کیوں تول رہے ہو؟ اس واسطے تول رہا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو 1 کلو لانے کے لیے بولا، یہ 1.25 کلو لایا ہوگا، 1.25 کلو کے پیسے بچا لیا ہوگا، یہ بدگمانی میرے دل میں تمہارے بارے میں آئے گی تو پھر میرا دل خراب ہوگا۔ تو دل کی خرابی سے بہتر ہے کہ ایک بار تول کے رکھ لو، اصل تو دل کو صاف رکھنا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی خیال ہوگا کہ بھئی طالب علم یا
کوئی بھی مرید پیسہ لا کر واپس نہیں دیا تو کیا پتہ شیخ کے دل میں خیال آئے کہ بھئی کتنا بچ گیا نہیں معلوم، تو دل خراب ہوگا. تو دل کو بھی تو بچانا ہے، خیالات اور آدمی کے سوچ کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے. چونکہ بچہ ہے تو بچکانی سوچ ہی سوچتا ہے، وہ یہی سوچے گا بھئی 2 روپے بھی واپس لے لیے، جا کے آنے کا خرچہ تو دیتے مجھے، چائے لانے کا ہدیہ تو دیتے مجھے 5 روپے. تو خادم بن جاؤ، پھر تنخواہ مل جائے گی ہر مہینے کی، سیلری بیس پہ کام کر لو. کھانے کی بڑی مقدار کو انسان کھاتا ہے، اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اگر اسی کھانے کا تھوڑا حصہ بچ جائے تو اس کا احترام بھی اس کے ذمہ واجب ہے، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حق تعالیٰ شانہ کی ستاری ہے، ورنہ میاں اگر ہمارے اترے پترے کھول دیں تو پھر ایک بھی معتقد نہ رہے. اللہ تعالیٰ جو بچا کے رکھے ہیں تنہائیاں ہم میں سے ہر ایک کی، کون کیسی تنہائیوں میں وقت گزارتا ہے، وہ بچا کے رکھے ہیں تو آپسی اعتقاد باقی ہے. کوئی آپ کو مہمان رسول سمجھ رہا ہے، کوئی ہم کو علماء سمجھ رہا ہے. یہ سب کب ہیں؟ تنہائیاں اللہ نے ستاری کے معاملے کے ساتھ رکھی ہیں. اگر تنہائیاں سب کے سامنے کھل جائیں تو کوئی کسی کی قدر کیا سلام بھی نہیں کرے گا. میں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. انسان کے اندر سے میں بہت دیر سے نکلتی ہے. انسان کے اندر سے میں بہت دیر سے میں کیا ہوں، یہ میری بات ہے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا، میں نے بار بار کہا، یہ میں نے جو استعمال کرتے ہیں یہ استعمال نہیں کرنا. اس لیے مشائخ اکرام اپنے لیے میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ فقیر یا عاجز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ فقیر بھی اپنے لیے انہی لفظوں کو پسند کرتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب، حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ارسلان بن اختر میمن رحمۃ اللہ علیہ حضرات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے انسان کو کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا کہ اللہ رب تعالیٰ شانہ کے سامنے بے ادبی کرے. تو انسان میں کے ذکر کے ساتھ جب کوئی بات بولتا ہے تو اس میں بڑائی ظاہر ہوتی ہے. آخری چیز جو انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ تکبر ہے. بڑا بننے کی خاطر انسان، کیا عجیب بات ہے دیکھیے، بڑا بننے کی خاطر انسان ذلت بھی گوارا کر لیتا ہے. بڑا بننے کی خاطر انسان ذلت بھی گوارا کر لیتا ہے. اور مثال دیکھیں، یہ اسمبلی کے ممبران ووٹ لینے کی خاطر لوگوں کی وقتی ذلت بھی برداشت کر لیتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی اس وقت میں، بعد میں ہو سکتا ہے کہ میں MLA بن جاؤں، میں MP بن جاؤں، PM بن جاؤں، کچھ بھی ہو جاؤں، لیکن وقتی طور پر وہ ذلت گوارا کر لیتے ہیں. اور جب بڑے بن جاتے ہیں تو پھر جس کے سامنے ہاتھ جوڑا تھا اس کو گوارا نہیں کرتے. جب بڑے بن گئے تو اب اس کے بعد جس سے بھیک مانگا تھا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی. حاصل یہ ہے کہ آدمی جب سلوک میں چلتا ہے تو میں کے بجائے عاجز کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور صاحب نسبت ہو جائے تو اس وقت فقیر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اصطلاحات چونکہ مشترک ہیں تو بعض مرتبہ کوئی ایک اصطلاح دوسرے کے لیے مذاق اور کا ذریعہ بن جا سکتی ہے. اس واسطے ہر کسی کو فقیر کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.